أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا کچھ حصہ تو 23ویں پارے میں گزر گیا تھا، اور 24ویں پارے میں سورہ زمر کا باقی حصہ ہے۔ 24ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء علیہم السلام ہیں اور ان کے پیروکار ہیں کہ ان کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کار مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور انہیں اللہ خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ اللہ گناہگاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ پھر سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو توبہ کی دعوت دینے کے بعد قیامت کے مناظر بیان کیے، قیامت کے حالات بیان کیے۔ پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب کتاب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنی رہائش کی جگہ میں جا کے بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر کے بعد سورہ مؤمن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمن اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ یہ دو نام اس سورت کے ہیں۔ سورہ غافر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ غافر کا معنی ہوتا ہے بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور آیت نمبر 3 میں ذکر آ رہا ہے غافر الذنب وقابل التوب۔ غافر الذنب، اس آیت نمبر 3 میں اس لفظ کی وجہ سے اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سورہ مؤمن ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ ایک خاص بندہ مؤمن کا ذکر کریں گے کہ اس کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مؤمن رکھا گیا۔ اس مؤمن کی تفصیلات ابھی خلاصے میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ غافر یا سورہ مؤمن یہ ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 40 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 60 ہے۔ سورہ مؤمن یہ مکی سورت ہے، اس کی کل 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائمی معجزہ ہے قرآن حکیم اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے، اور جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کا اظہار اس پر ہوتا رہتا ہے،
اگر اس انسان کا قلب سلیم ہو، تندرست دل ہو، اور وہ تعصب، حاسدانہ بغض اور عناد سے بالا تر ہو کر قرآن حکیم میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی کہ وہ اللہ جو ہے وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، نمبر 2 وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نمبر 3 سخت سزا دینے والا ہے، نمبر 4 اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8 میں اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے جنہیں عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، وہ عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں۔ دوسری یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں دوزخ سے بچا لے۔ تیسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر چوتھی دعا یہ کرتے ہیں اور ان کے آبا اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا اور غالب ہے۔ پانچویں دعا یہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر بڑی مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس ترغیب اور ترہیب کے بعد، جنت کے ذکر کے بعد، جہنم کے ذکر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر مقرب فرشتے جو ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد برے اعمال کرنے والوں کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کا انجام ہوگا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغے کا ذکر کیا کہ جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہوگا، آج ہر شخص کو اس کے نیک یا برے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون جو اپنے آپ کو ربکم انا ربکم الاعلی کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور اس کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں آیا ہے، مگر اس سورہ مؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے درمیان ایک مومن بندے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ جو ایمان والے صاحب تھے، یہ مومن بندہ یہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ اب فرعون جو ہے وہ تو اپنی بات کا بڑا پکا تھا، اور اس نے تو طے کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ اس رجل مؤمن کی تقریر اتنی مؤثر تھی، اتنی بات کہ فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مؤمن بندے کی بات کو ترجیح دیں اور ایسی صورت میں وہ ایمان لے آئیں اور میرا سارا کیا کرایا سب پر پانی پھر جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک طرح سے مذاق بھی، استہزاء بھی کیا، اور دوسری طرف لوگوں کے رخ کو بھی بدلا،
اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ، وہ مومن بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے ساتھی سارے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح شام ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کو اور زیادہ شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکر شخص اور متکبر اور ظالم شخص کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے سکون کے لیے رات بنائی ہے، دیکھنے اور زندگی گزارنے اور کمانے کے لیے دن بنایا ہے، زمین کو سکون اور قرار کی جگہ بنائی ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، تمہیں اچھی صورت و شکل و صورت سے نوازا ہے، اور رزق کے طور پر تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہیں ان مقاصد میں استعمال نہیں کرتا، اور نہ ان میں غور کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 68 تک انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بتائے کہ اللہ نے کس طرح انسان کو بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، پھر اس میں عقل دی، پھر سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اور پھر پورے جسم کے اندر کتنا نظام اللہ نے بنایا، خون کی گردش کا، دل کی حرکت کا، اور 360 جوڑ اللہ نے بنا دیے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جب یہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد تو یہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، نہ اس میں بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ یہ اپنی گندگی کر کے بتا سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر عقل و فہم بھی اتنی نہیں ہوتی، اس کے بعد اللہ اس کو عقل و فہم دیتا ہے اور قوت دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی، بچپن کے بعد جوانی کے حدود میں قدم رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ پھر بڑھاپا اس پر آ جاتا ہے، جیسے یہ نظر کمزور ہو گئی اور جناب اعضاء میں کمزوری آ گئی، حواس میں کمزوری آ گئی، ہڈیوں میں، پٹھوں میں کمزوری آ گئی، طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ سارے مرحلے بتانے کے بعد کہا کہ ان سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ سب نشانیاں جو بتائی ہیں یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی، اور اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی کہ تم چلو پھرو تو صحیح ذرا دنیا کے اندر دیکھو، جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ لوگ اللہ کا عذاب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو توحید اور اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کے اظہار کریں گے، لیکن یہ اقرار اور اظہار اس وقت کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ عذاب کا مشاہدہ کرنے لینے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اس سورت کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوا۔ 24ویں پارے میں یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، کیونکہ جو عرب ممالک کے جو نسخے ہوتے ہیں ان میں جو فہرست دی ہوتی سورت کا نام وہ سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور سورہ حامیم سجدہ بھی ہے۔ اس کو سورہ فصلت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں اسی سورت کی تیسری آیت میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کتاب فصلت آیاتہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین سب کے سب تفصیل بیان کر دی گئی ہے، واضح ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فصلت رکھا گیا۔ اور حامیم اور سجدہ اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ حامیم اس کے شروع میں آ رہا ہے لفظ حروف مقطعات میں سے، اور اس سورت کے اندر سجدہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ سورہ حامیم سجدہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 41 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 61 ہے۔
اس میں کل آیات 54 ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، یہ کل قرآن مجید میں 7 صورتیں ہیں، اور ان کو مفسرین جو ہیں وہ حوامیم 7 بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی 7 صورتیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص نام دیا ہے ان 7 صورتوں کو، اور وہ کہا ہے آل حامیم۔ آل حامیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز جو ہے وہ یہ آل حامیم والی صورتیں ہیں۔ تو ان کے 2 نام ہو گئے، ایک آل حامیم 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو حوامیم 7 بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ تو پہلی سورہ ابھی جو گزری ہے سورہ مؤمن، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری سورت حامیم سجدہ، جو ہم اب خلاصہ جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تیسرا اس کے بعد فوراً آئے گی سورہ شورى، پھر اس کے بعد آئے گی نمبر 4 سورہ زخرف، پھر نمبر 5 سورہ دخان، پھر نمبر 6 سورہ جاثیہ، اور پھر نمبر 7 سورہ احقاف۔ یہ سورہ مؤمن سے سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں بالکل اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور ایک عجیب بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ان کا ترتیب نزولی نمبر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اسی ترتیب سے ہیں۔ تو گویا کہ اب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ حوامیم 7 سورہ مؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں یہ لگاتار آ رہی ہیں، اور یہ 7 کی 7 جو ہے حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کا ترتیب توقیفی نمبر بھی اسی ترتیب سے ہے، اور ترتیب نزولی بھی ان کا نمبر اسی صورت میں ہے، 61 62 63 64 65 آخر تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قرآن حکیم کا مغز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قرار دیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ذکر کیا کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے مضامین میں مقاصد میں قصص اور مواعظ ہیں، احکام اور مثالیں ہیں، یہ سب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنی وضاحت کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں بوجھ ہے، کانوں میں بہرا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو تم ہماری دعوت کو ان کو کہہ دیجئے کہ نہ تو تم ہماری دعوت کو سمجھتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ دیکھ پاتے ہو۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وحی اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا، عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ کس طرح قوم عاد اور قوم سمود جنہوں نے جھٹلایا اپنے اللہ کے نبی کے احکام کو، ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں بتایا کہ قوم عاد کو اللہ نے حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا، اتنی طاقت تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس طاقت پر شکر ادا کرتے، وہ غرور میں مبتلا ہو گئے، اور فخریہ طور پر یہ کہتے تھے جو اللہ نے آیت نمبر 15 میں کہا کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نادانی کے جواب میں ان کو تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی؟ اس اللہ کی بات کو مانو۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ نے بتایا کہ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا، مسلسل 7 دن تک ہوا چلی، اور ہوا نے انہیں یوں اٹھا کر پٹخا کہ بے حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح خس و خاشاک کی طرح ہو کر رہ گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دی، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی اور اپنی عیاشیوں میں مست رہے۔ وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن ایک چنگھاڑ آئی، آیت نمبر 17 میں اللہ نے بتایا ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں کے دنیاوی عذاب کا ذکر کرنے کے بعد آخرت کا عذاب اللہ نے ذکر کیا، اور آیت نمبر 19 اور 22 میں 19 سے 22 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا تو وہاں ان کے اعضاء گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آیت نمبر 30 سے 31 تک ذکر کیا کہ متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مؤمنین بھی ہیں، کہ انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو ساری زندگی اس پر ثابت قدم رہے، اسی کی بات مان کر چلتے رہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو استقامت والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کہا جائے گا یہاں تم اب اپنی منچاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ پھر اس اصحاب استقامت کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کے اخلاص اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 اور 35 میں ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی راہ میں مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 پہ پارے کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پارے کے آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عادلانہ نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔